اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے مختلف معلوماتی ویڈیوز پروگرام کی صورت میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آتی ہوں گی، آپ اس سے کافی معلومات اکٹھی کرتے ہوں گے اور اس کو آگے شیئر بھی کرتے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے جو مختصر سی ویڈیو لے کر پیش ہوئے ہیں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بریلویوں اور دیوبندیوں کے مشترکہ پیر امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کا ایک کشف جو ہے وہ دکھائیں گے، جو انہوں نے دیکھا تھا مکہ شریف کے اندر، اور اس کو مختلف جگہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ کشف ان کا تھا جماعت احمدیہ کے بارے میں۔ جماعت احمدیہ کے بارے میں ان کا جو یہ کشف تھا، اس کشف میں انہوں نے جماعت احمدیہ کے بارے میں یہ دیکھا تھا کہ جماعت احمدیہ کبھی ترقی نہیں کرے گی، بے شک کوئی اس کی مخالفت کرے یا نہ کرے، لیکن جیسا کہ دنیا جانتی ہے، یہ ایک کھلا سچ ہے کہ جماعت احمدیہ نے، چونکہ یہ خدا تعالیٰ کی قائم کی ہوئی جماعت تھی، ترقی کی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتی رہے گی۔ اور چونکہ یہ کشف واضح طور پر جھوٹا ثابت ہو گیا تھا، تو اس لیے اس شرمندگی کو چھپانے کے لیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ باتوں میں تحریف کر دیتے ہیں، تو یہ غیر احمدی مسلمان کہلانے والوں نے بھی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کے اس کشف میں ایسی تحریف کر دی کہ جس سے پتہ چلے کہ جناب یہ کشف جو تھا یہ جھوٹا نہیں نکلا تھا، بلکہ سچا نکلا تھا۔ اب دیکھتے ہیں اس تحریف کا ثبوت کیا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ احمدی مسلمان کبھی بھی کوئی کام بغیر ثبوت کے نہیں کرتے، ہمیشہ جو بات ہم کرتے ہیں اس کا ثبوت ساتھ ہی فراہم کر دیتے ہیں، تاکہ کوئی دیکھنے والا یہ الزام نہ لگائے کہ دیکھیں جی یہ بات کرتے ہیں لیکن اس کا ثبوت کوئی نہیں دیتے۔ تو یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ابھی ویب سائٹ حوالہ جات .ahmadimuslim.da، یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو اس ویب سائٹ میں میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں کہ یہ سب سے ابھی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے، میں نے اس کو رد بریلویت کے سیکشن میں رکھا ہے، لیکن یہ دیوبندی جو ہیں وہ بھی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کو اپنا بزرگ مانتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ ویب سائٹ کا جو ہے لنک وہ آپ کو ٹھیک طریقے سے نظر نہ آ رہا ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ بڑا کر کے آپ کو لکھ کے بھی دکھا دوں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے احمدی، یا میں صاف جگہ پہ لکھ دیتا ہوں ذرا، یہ h.ahmadimuslim.da، اس طرح لکھیں گے پھر بھی یہ آ جائے گا، یا اگر آپ پورا لکھنا چاہیں ایسے حوالہ جات .ahmadimuslim.da، اس طرح لکھنا چاہیں تو اس طرح بھی یہ آ جائے گا۔ تو دونوں طرح سے یہ والا پیج جو ہے یہ آپ لوڈ کریں گے تو اس میں سب سے پہلا حوالہ ہے یہ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کا جماعت احمدیہ کے بارے میں جھوٹا کشف اور تحریف، اس کو آپ کلک کریں تو آگے وہ ساری کتابیں، اصل کتب جو غیر احمدیوں کی لکھی ہوئی ہیں، غیر احمدیوں کی چھاپی ہوئی ہیں، ہم نے صرف ان کو مختلف جگہ سے اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ آپ کے لیے فراہم کر دیا ہے، وہ آپ کے سامنے یہاں ساری فراہم ہو جائیں گی۔ یہ ساری وہ کتابیں ہیں جو اس جو ہمارا ہے پروگرام، اس میں ثبوت کے طور پر پیش کی جائیں گی۔ تو یہ دیکھیں، یہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ وہ ہے پیج archive.org کا، یہ اوپر اس کا بھی لنک دیا گیا ہے، تو یہاں سے آپ یہ کتابیں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں بھی اگر آپ اس پہ کلک کریں گے، یہاں یہ والا جو ہے شو فل سکرین، تو یہ آپ کو مین کتاب پر لے جائے گا۔ تو یہ میں نے پہلے سے کھول کے رکھی ہوئی ہیں۔ یہ پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایک کتاب ہے، یہ کتاب انٹرنیٹ پر جو ہے وہ نہیں ملتی، یہ کسی نے
شاید پیسے کمانے کے چکر میں اس کو انٹرنیٹ پر نہیں رکھا. اس کا نام ہے 20 بڑے مسلمان. یہ ترتیب دی ہے عبدالرشید ارشد صاحب نے, مکتبہ رشیدیہ لمیٹڈ سے یہ چھپی ہوئی ہے. ویسے میرے پاس اس کے ایسے لنک موجود ہیں جو انٹرنیٹ پر بیچنے کے لیے انہوں نے لگائی ہوئی ہے, لیکن پی ڈی ایف کی صورت میں نہیں ملی. تو ہمارے پاس اس اصل کتاب موجود ہے, وہاں سے ہم نے یہ سکین لیا ہے. یہ آپ کے سامنے سکین آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کو میں بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو آسانی سے دیکھ سکیں. یہ میں اس کو مزید بڑا کر دیتا ہوں. یہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک کشف کے نام سے یہاں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ لکھا ہوا ہے ایک کشف. یہ ایک کشف لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو ابھی اس کے آگے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں, لکھا ہے. اب یہ بھی اہم بات ہے کہ یہ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب جو ہیں یہ ان کے بہت بڑے پیر تھے, اور جن کے بارے میں یہ کشف ہے وہ ہیں جناب موصوف پیر آف گولڑا شریف, پیر میر علی شاہ صاحب. یہ پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ کشف جو ہے لوگوں کو بتایا ہے, اور ان کی سوانح حیات میں یہ لکھا ہے. یہ 20 بڑے مسلمان کے اندر بھی یہ لکھا ہے. یہ اس کے آگے اگر آپ پڑھیں تو یہ دیکھیں, یہ آگے لکھا ہے خواجہ پیر سید میر علی شاہ صاحب گولڑوی بھی مکہ معظمہ میں آپ کے تبرکات, یعنی کہ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کے تبرکن بیعت ہوئے. خواجہ صاحب حج پر گئے اور وہیں رہنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ حاجی صاحب نے, یعنی کہ پیر میر علی صاحب مکہ گئے, وہاں رہنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ میں یہیں رہوں گا. حاجی صاحب نے آپ کو اس سے منع فرمایا. اس کا تذکرہ خود پیر صاحب مرحوم نے کیا ہے تاریخ مشائخ چشت میں. اب یہ جس کتاب کا یہاں حوالہ دیا گیا ہے تاریخ مشائخ چشت, یہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا. یہ میں آپ کو بھی یہاں لائن لگا کے دکھا دیتا ہوں. یہ تاریخ مشائخ چشت, یہ وہ کتاب ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تذکرہ کیا ہے پیر صاحب نے. وہ بھی کتاب میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. آگے دیکھیں, آگے لکھا ہے کہ مکہ معظمہ میں, یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں کہ مکہ معظمہ میں ایک دن وہ خواجہ میر علی شاہ صاحب گولڑوی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی خدمت میں حاضر تھے. حاجی صاحب نے نہایت اصرار و تاکید سے ہندوستان واپس جانے کا مشورہ دیا. اب وہ مشورہ فارسی میں یہاں لکھا ہوا ہے اور یہ الٹے ہاتھ پہ اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں اگر آپ اس کو ٹھیک طریقے سے دیکھ سکتے ہیں, یہ فارسی میں لکھا ہوا ہے اور یہ الٹے ہاتھ پہ یہ اردو میں اس کا ترجمہ لکھا ہے. یہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں. یہ لکھا ہے ہندوستان میں ان قریب ایک فتنہ نمودار ہوگا. یہ حاجی جو امداد اللہ مہاجر مکی صاحب وہ اپنا کشف سنا رہے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب کو. کیا ہے؟ ہندوستان میں ان قریب ایک فتنہ نمودار ہوگا, تم ضرور اپنے وطن واپس چلے جاؤ. اگر بالغرض, یہ بالفرض ہے میرا خیال ہے, تم ہندوستان میں خاموش بھی بیٹھے رہو. تو یہ ہے وہ لائن جو یاد رکھنے کے لائق ہے کہ فرماتے ہیں کہ وہ فتنہ ترقی نہ کرے گا. یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر تم گھر میں خاموش بھی بیٹھے رہو تو وہ فتنہ ترقی نہ کرے گا اور ملک میں سکون رہے گا. اب یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے واضح طور پر کہ وہ فتنہ ترقی نہ کرے گا. اب اگر آپ کسی کو کوئی سمجھے نہیں جی شاید کوئی غلطی لگ گئی ہے, تو یہ فارسی میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے. یہ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں, جو اردو پڑھ سکتے ہیں وہ فارسی بھی پڑھ سکتے ہیں. بعض دوست اچھی طرح سمجھتے ہوں گے فارسی کو. تو یہ مولوی جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, ہمارے غیر احمدی دوست بھائی جو ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں, وہ بھی غور سے پڑھ لیں. لکھا ہے فتنہ ترقی نہ کند. کا مطلب ہوتا ہے وہ فتنہ ترقی نہ کند کا مطلب ہے ترقی نہیں کر سکتا, وہ فتنہ ترقی نہ کرے گا. اب یہ اچھی طرح آپ نے اس ساری صورتحال کو دیکھ لیا ہے. تو ابھی ہم آپ کو آگے دکھاتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال بنتی ہے. یہ دیکھیں جی, یہ اب آپ نے 20 بڑے مسلمان کتاب جو ہے عبدالرشید صاحب ارشد صاحب کی ترتیب دی ہوئی, اس میں اصل حوالہ آپ نے دیکھ لیا ہے. اب یہ ایک اور کتاب ہے, آپ کو اسکرین پر امید ہے نظر آ رہی ہوگی, ملفوظات مہریہ. یہ ایک اور کتاب ہے محترم دوستو. اس کتاب کے اندر بھی یہ واقعہ درج کیا گیا ہے. صفحہ نمبر اس کا اگر پی ڈی ایف میں دیکھیں تو یہ نیچے لکھا ہے 74 نمبر صفحہ ہے پی ڈی ایف کا. ملفوظات مہریہ میں پی ڈی ایف کا صفحہ نمبر 74 یعنی 74 ہے, اور کتاب کے اندر یہ صفحہ نمبر ہے 64.
یہاں نیچے سے میں پڑھنا شروع کروں گا. اس کو پہلے میں ایک پیج پہ کر لیتا ہوں, اور یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ میں آپ کو بڑا کر کے دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہاں سے یہ والا جو کشف ہے, یہ والا جو ملفوظ ہے, یہ ملفوظات مہریہ. مختصراً میں بتا دوں کہ یہ پیر مہر علی شاہ صاحب جو ہیں, ان کے جو ملفوظات ہیں, ملفوظات زیادہ تر دوستوں کو پتہ ہوگا, اگر نہیں پتہ تو میں ان لوگوں کے لیے بتا دوں کہ جب ایک بزرگ ہوتا ہے, وہ باتیں کرتا ہے, کوئی بھی بات کرتا ہے, تو ان کے جو ماننے والے ہیں وہ ساتھ لکھتے جاتے ہیں کہ حضرت صاحب نے کیا فرمایا ہے. تو جو ان کے ماننے والے تھے, انہوں نے یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے جو باتیں فرمائی ہیں وہ انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. وہ ایک کتاب کی صورت میں بعد میں جمع کر دی جاتی ہیں. یہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے جو باتیں کہی ہیں وہ کتاب کی صورت میں ملفوظات مہریہ کتاب کے نام سے چھپی ہوئی ہیں. یہ اس کے اندر والا صفحہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ نیچے لکھا ہوا ہے قبلہ عالم خواجہ سید پیر مہر علی شاہ صاحب فلاں فلاں, اور یہ انہوں نے چھپوائی ہے. یہ پیر غلام محی الدین صاحب کے اہتمام سے چھپی ہے. اور یہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہے چوتھی دفعہ یہ چھپ رہی ہے, گوڈرا شریف ضلع اسلام آباد سے چھپی ہے. ساری ڈیٹیل اس کے اندر ہے. کتاب جو ہے وہ لنک میں نے آپ کو سارے دے دیے ہیں. اس کے نیچے بھی ہم انشاءاللہ لنک دے دیں گے. تو یہ اس کا صفحہ نمبر 75 پی ڈی ایف کا صفحہ نمبر ہے, اور جو اصل فائل ہے اس کا صفحہ نمبر بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے. اس میں ملفوظ نمبر 61 ہے. ٹھیک ہے جی, ملفوظ نمبر 61. اب یہ صفحہ نمبر 64 پہ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ پی ڈی ایف چونکہ بنائی جاتی ہے تو پی ڈی ایف کا صفحہ نمبر اور ہوتا ہے, کتاب کا صفحہ نمبر اور ہوتا ہے. یہ نوٹ کر لیں. یہ 75 نمبر پی ڈی ایف کا صفحہ, 64 نمبر کتاب کا صفحہ, ملفوظ نمبر 61. اب پڑھیں دوبارہ جی, کیا لکھا ہے. ایک روز مجلس میں ارشاد فرمایا کہ مجھے ابتدا میں سیر و سیاحت اور آزادی بہت پسند تھی. حجاز مقدس کے سفر میں میری ملاقات حضرت حاجی, یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں شروع سے, حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب سے, یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں, حضرت امداد اللہ مہاجر سے مکہ مکرمہ میں ہوئی. حضرت حاجی صاحب صحیح کشف کے مالک تھے. یہ اب انہوں نے بتایا ہے کہ صحیح کشف دیکھتے تھے, یعنی اللہ تعالیٰ جیسے وحی کرتا ہے نا نبیوں پر, تو یہ ان کے یہ عقائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح وحی کر کے, اس کو کشف کہہ لیں جو مرضی نام رکھ لیں. کشف کا مطلب ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے رویا, نیند میں سوئے ہوئے کوئی بات دیکھنا, ایک ہوتا ہے بیداری میں, یعنی جاگتے ہوئے خدا تعالیٰ کوئی نظارہ دکھاتا ہے جس سے غیب کی خبریں ان بزرگوں کو دعویٰ ہے کہ ہمیں دی جاتی ہیں. تو صحیح کشف کے مالک تھے. انہوں نے میرے مزاج کی طرز اور روش کو پہچان لی کہ یہ بہت آزاد منش انسان ہے. یہ معلوم کرنے کے بعد انہوں نے مجھے نہایت اسرار اور تاکید تام کے ساتھ فرمایا کہ ہندوستان میں ان قریب ایک فتنہ برپا ہونے والا ہے. اب یہاں سے بالکل وہی بات دوبارہ شروع ہو جاتی ہے, یہاں سے کہ ہندوستان میں ان قریب ایک فتنہ برپا ہونے والا ہے. یہاں سے وہی بات جو دوسری کتاب میں لکھی تھی وہ شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا آپ ضرور ملک ہندوستان میں واپس چلے جائیں. وہاں اگر آپ خاموش ہی بیٹھے رہیں تو بھی وہ فتنہ ترقی نہ کرے گا. اب ادھر دوبارہ نوٹ کر لیں کہ وہی بات یہاں لکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ خاموش بھی بیٹھے رہیں تو وہ فتنہ کبھی بھی ترقی نہ کرے گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں یہ لکھا ہوا ہے, وہ فتنہ کبھی بھی ترقی نہ کرے گا. ٹھیک ہے جی, یہ وہ بات یہاں لکھی ہوئی ہے. آگے ہے, میں حاجی صاحب کے اس کشف کو اپنے یقین کی روح سے مرزا قادیانی کے فتنے سے تعبیر کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب یہ بھی نہ کوئی کہے نہیں جی وہ تو کوئی اور بات تھی, آپ ایسے ہی ادھر لگا رہے ہیں, وہ تو کوئی اور چکر تھا. یہ کوئی چکر نہیں ہے, یہ وہی بالکل خواب ہے جو حاجی امداد اللہ مکی صاحب کی طرف منسوب کیا گیا کہ ان کو اللہ نے غیب کی خبر دی کہ ایک فتنہ ہے یعنی جماعت احمدیہ, اور وہ کبھی ترقی نہیں کرے گی. بے شک آپ کام کریں اور بے شک آپ کام نہ کریں. اب یہ آگے یہ بھی ہے, یہ دیکھیں نیچے بھی یہ تفصیل دی گئی ہے. یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں سے مترجم کہتا ہے, اسی صفحہ کے اوپر نیچے کر کے یہ لکھا ہوا ہے, مترجم کہتا ہے کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی پیشن گوئی حرف بر حرف درست ثابت ہوئی. اب ایک طرف ان کو یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ جو اوپر پیش گوئی کی گئی ہے, اب یہ غور رکھیں, ان کا دعویٰ یہ ہے کہ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کشف کے ذریعے غیب کی خبر بتائی اور اس کے بنیاد پر انہوں نے ایک پیش گوئی کی, اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ سچی ثابت ہوئی. یعنی کہ ان کو یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ان کو علم غیب بتاتا ہے
اور وہ پورا بھی ہوتا ہے، سچا علم غیب بتاتا ہے۔ اس کی میں حکمت آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کیا ہے اس بات کی وضاحت کرنے کی۔ آگے دیکھیں، پیشگوئی حرف بحرف پوری ہوئی اور تاریخ و واقعات شاید ہیں کہ فتنہ انکار ختم نبوت کے صدی باب کے لیے حضرت قبلہ عالم گولڈوی کے کارہ نمائندہ کے ساتھ آج تک کو پیش نہیں کر وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کہ یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو بات ہے یہ جماعت احمدیہ کے بارے میں وہ اپلائی کرتے ہیں کہ یہ تھی، خود پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ جماعت احمدیہ کے بارے میں انہوں نے اس بات کو لگایا ہے کہ وہ فتنہ جماعت احمدیہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کسی اور جگہ انہوں نے اب یہ حالات و واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ جماعت احمدیہ نے اللہ کے فضل سے، چونکہ یہ خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی جماعت تھی، ترقی کی ہے اور کوئی دنیا کی طاقت اس کا انکار نہیں کر سکتی۔ ساری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ جماعت احمدیہ نے ترقی کی ہے۔ جس وقت پیر میر علی شاہ صاحب نے اس کی مخالفت کی تھی وہ دن اور آج کا دن آپ دیکھ لیں، ساری دنیا اس بات کی گواہ ہے، ویڈیوز انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں کہ جماعت احمدیہ نے بے انتہا ترقی کی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ جو بات انہوں نے کہی تھی، جو کشف بنا کر پیش کیا تھا، یہ بالکل جھوٹا ثابت ہوا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی پیش گوئیوں یا ان کے دعووں کے مطابق جو انہوں نے کہا تھا کہ جماعت احمدیہ ترقی نہیں کرے گی وہ بالکل جھوٹا ثابت ہوا، تو اس کے بعد انہوں نے اس میں تحریف کر دی۔ یہ کتاب ہے تاریخ مشائخ چشت۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ دو کتابیں ہیں بالکل اسی نام کی، تاریخ مشائخ چشت۔ یہ دو کتابیں ہیں اور ایک دیکھیں یہ والی ہے اور ایک یہ والی ہے، ایک یہ والی ہے ایک یہ والی ہے۔ یہ جو ہے نا یہ خلیق احمد صاحب نظامی نے جو لکھی ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کی بات نہیں کر رہا، یہ والی جو ہے اس کی بات میں نہیں کر رہا، اس کو میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ ایک ہی نام کی دو کتابیں ہیں۔ یہ نیچے نام بھی لکھا ہوا ہے، یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں، خلیق نظامی صاحب نے جو لکھی ہے اس کا حوالہ میں پیش کر رہا ہوں، دوسری کا حوالہ پیش نہیں کر رہا۔ یہ کتاب آپ اندر سے بھی دیکھ سکتے ہیں، تاریخ مشائخ چشت، خلیق احمد صاحب نظامی نے، جو اردو استاد شعبہ تاریخ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ تھے وغیرہ وغیرہ، تفصیل ساری کتاب کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ صفحہ نمبر 684 684 کتاب کا صفحہ نمبر ہے، 677 677 جو ہے وہ پی ڈی ایف کا صفحہ نمبر ہے۔ اس کے اوپر یہ لکھا ہے پیر سید میر علی شاہ صاحب گولڑوی۔ میں آپ کو بڑا کر کے دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں، پیر سید میر علی شاہ صاحب گولڑوی، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آگے دیکھیں، اب وہ بات بتاتے ہیں خواجہ سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں پیر سید میر علی شاہ صاحب ایک امتیازی شان رکھتے تھے۔ انہوں نے موجودہ دور میں نہ صرف احیاء تصوف کی کوشش کی بلکہ بہت سے عقائد باطلہ کی تردید میں بھی سرگرم رہے۔ خواجہ صاحب 24ویں پشت میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے جا ملتے ہیں۔ یہ آگے لمبا واقعہ لکھا ہے۔ اب یہ آگے وہ واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اگر آپ اس کو اچھی طرح دیکھ سکیں تو یہاں سے اب وہ واقعہ شروع ہوتا ہے جو پیچھے دو مختلف کتابوں میں آپ کو دکھا چکا ہوں، وہ یہاں سے اب واقعہ آگے کو شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو نظر آ گیا ہے کہ یہاں سے وہ واقعہ اب شروع ہونے لگا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جی کہ مکہ مکرمہ میں ایک دن وہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کی خدمت میں حاضر تھے۔ حاجی صاحب نے نہایت اصرار اور تاکید سے ہندوستان واپس جانے کا مشورہ دیا اور فرمایا، یہ پھر فارسی کے اندر وہ پورا کلام لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو پیچھے فارسی میں دیا گیا تھا وہی یہاں دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے اندر لکھا ہے ہندوستان میں ان قریب ایک فتنہ نمودار ہوگا، تم ضرور اپنے وطن واپس چلے جاؤ، اگر بالفرض تم ہندوستان میں خاموش بیٹھے رہے تو بھی وہ فتنہ ترقی نہ کرے گا۔ یہ تیسری کتاب ہو گئی ہے۔ پہلی کتاب ہے یہ 20 بڑے مسلمان، دوسری کتاب ہے ملفوظات مہریہ، اور تیسری کتاب ہے تاریخ مشائخ چشت۔ یہ تین کتابوں کے اندر ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ یہ بات موجود ہے کہ وہ فتنہ ترقی نہ کرے گا۔ تین کتابوں کے اندر ہم آپ کو یہ ثبوت دے دیا ہے۔ یہ فارسی کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے فتنہ ترقی نہ کند، کہ وہ فتنہ ترقی نہیں کرے گا۔ اب یہ تو وہ لکھ چکے تھے، ٹھیک ہے، اس وقت۔ اب اس کے بعد ان کو پتا چلا کہ جماعت احمدیہ نے تو اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے، اب اگر ہم لوگوں کے سامنے یہ بات پیش کریں گے کہ جناب ایک ہمارے بزرگ ہیں امداد اللہ مہاجر مکی صاحب، ان کو کشف اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ وہ فتنہ جو ہے وہ کبھی ترقی نہیں کرے گا،
تو ہم تو جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، ساتھ ہی ہمارے جو پیر صاحب ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب وہ بھی جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، ساتھ ہی یہ جو ہمارے پیر ہیں میر علی شاہ صاحب وہ بھی جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ تو ان سب کو جھوٹا ماننے کی بجائے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح تحریف کر لیتے ہیں، ہمیں کون سی مشکل ہے۔ اب یہ ہے کتاب آگے جو آپ کو بھی نظر آ رہی ہے، مہر منیر، ٹھیک ہے جی، مہر کہتے ہیں چاند کو، منیر کہتے ہیں چمکتے ہوئے کو، اور سوانح حیات حضرت سید پیر میر علی شاہ صاحب، یعنی کہ پیر میر علی شاہ صاحب کی حالات زندگی کے اوپر پھر کسی نے کتاب لکھی بعد میں، جب ان کو پتا چل گیا کہ یہ ترقی تو جماعت احمدیہ کی ہوئی ہے، تو دیکھیں انہوں نے کیا کاروائی کی ہے۔ مہر منیر کتاب کا نام ہے جی، یہ دیکھ لیں، کتھے میر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کھیاں کتھے جا لڑیاں۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، جب اکھیاں لڑانے کی انہوں نے کوشش کی ہے، تو دیکھیں انجام کیا ہوا ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل اس کی لکھی ہوئی ہے، کہاں سے یہ چھپی ہے، یہ 1997 میں چھپی ہے، 8ویں دفعہ، ٹھیک ہے جی، یعنی اتنی زیادہ تعداد میں یہ چھپ چکی ہے، اور یہ بھی 4000 کی تعداد میں چھپی ہے، 8ویں دفعہ 4000 کی تعداد میں۔ اور دیکھیں اس میں کاروائی کیا کی گئی ہے، یہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں۔ یہ ہے جناب 129 نمبر صفحہ کتاب کا ہے، مہر منیر کتاب کا 129 نمبر صفحہ ہے، اور پی ڈی ایف کا صفحہ ہے 166 نمبر۔ یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اگر میں آپ کی توجہ دلا سکوں کہ میں کس کے بارے میں بات کرتا ہوں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ یہاں پی ڈی ایف کے صفحہ نمبر دیے گئے ہیں، یہ نیچے، یہ اگر آپ کو نظر آ رہے ہوں، یہ پی ڈی ایف صفحہ نمبر 166 ہے، اور یہ اوپر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ 129 نمبر صفحہ جو ہے وہ اس کتاب کا ہے، مہر منیر کا، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی یہاں سے میں آپ کو تحریف شدہ عبارت پڑھ کے سناتا ہوں جو انہوں نے کشف میں تحریف کر دی تھی۔ میں تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں اس کو، ویسے تو ہر چیز آپ کو فراہم کر دی ہے، آپ خود جا کے اس کا مطالعہ کریں اچھی طرح، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم جو بات کرتے ہیں دلیل سے کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، فرماتے ہیں حضرت، یہاں سے میں اب پڑھنا شروع کرنے لگا ہوں، یہاں سے میں پڑھنا شروع کرنے لگا ہوں جی، ٹھیک ہے جی۔ حضرت فرماتے تھے کہ جب میں عرب شریف سے واپس آیا تو ایک مدت کے بعد دیوان سید محمد سجادہ نشین پاک وطن شریف کے تقاضا پر سلسلہ چشتیہ صابریہ کے وظائف انہیں تلقین کیے۔ اس وقت حاجی امداد اللہ یہ وہی حاجی امداد اللہ ہیں کہ اس عطیہ کی حکمت معلوم ہوئی۔ آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ عرب شریف کے قیام کے دوران ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مجھے اسی جگہ رہائش اختیار کر لینے کا خیال پیدا ہوا۔ یہ پیر میر علی شاہ صاحب کے بارے میں، ان کی حیات زندگی کے بارے میں جو یہ کتاب لکھی ہے، اس کے اندر وہ فرما رہے ہیں جناب لکھنے والے کہ پیر صاحب کو ایک وقت خیال آیا کہ وہ مکہ میں ہی رہ جاتے ہیں، مگر حاجی صاحب یعنی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے ارشاد فرمایا کہ پنجاب میں ان قریب ایک فتنہ نمودار ہوگا۔ اب یہ آپ غور کریں کہ یہ وہی بات اب شروع ہو گئی ہے، یہاں سے وہی بات اب شروع ہو گئی ہے جو میں پہلے 3 کتابوں کے حوالوں کے ساتھ، اصل کتابوں کے سکین، پوری کتاب اس میں پڑی ہوئی ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ لنک فراہم کر دیا جائے گا جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پنجاب میں عنقریب ایک فتنہ نمودار ہوگا جس کا صد باب صرف آپ کی ذات سے متعلق ہے، ٹھیک ہے جناب، جس کا صد باب صرف آپ کی ذات سے متعلق ہے۔ اگر اس وقت آپ محض اپنے گھر میں خاموش ہی بیٹھے رہیں تو آگے ہے تحریف، اللہ ان کو ہدایت دے، آگے کیا آ گیا ہے؟ تحریف، آگے عبارت ہی بدل دی ہے، تو بھی علماء اثر کے عقائد سے محفوظ رہیں گے، تو بھی علماء اثر کے عقائد محفوظ رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اندر انہوں نے تحریف کر دی ہے، حالانکہ یہ کتابیں موجود ہیں، کہیں چلی نہیں گئیں، اس میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ تو بھی ان کے عقائد محفوظ رہیں گے۔ یہ دیکھیں یہاں لکھا ہے، یہ پیچھے عبارت ہے ساری لکھی ہوئی، یہ وہ عبارت ہے، خاموش میں ہندوستان میں تو ضرور اپنے وطن سے چلے جاؤ، اگر بالفرض تم ہندوستان میں خاموش بھی بیٹھے رہے تو وہ فتنہ ترقی نہ کرے گا۔ اب اس میں علماء حق کے عقائد محفوظ رہیں گے کہ عبارت تو لکھی نہیں ہوئی، وہ انہوں نے یہ جو نئی کتاب لکھی مہر منیر، اس کے اندر تو بھی علماء اثر کے عقائد محفوظ رہیں گے کا فکرہ اندر ڈال دیا، تاکہ جو ان کا کشف، جو ان کی جھوٹی پیش گوئی جھوٹی ثابت ہو چکی ہے، اس کو سچا ثابت کیا جائے۔ یہ انہوں نے اندر ایک
عبارت ایکسٹرا ڈال دی تاکہ دیکھیں، لوگوں کو دکھائیں کہ یہ دیکھیں اس میں تو صاف لکھا ہے کشف کے اندر کہ علماء عصر کے عقائد محفوظ رہیں گے، تو دیکھیں علماء عصر کے عقائد محفوظ رہے ہیں، اس لیے کشف سچا ثابت ہوا ہے، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ کشف بالکل سچا ثابت نہیں ہوا، یہ بالکل جھوٹا ثابت ہوا ہے۔ اور یہ آپ یہاں سکرین پر اپنی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ عبارت ایکسٹرا تحریف کر کے ڈال دی گئی ہے۔ تو یہ ہیں ان کی تحریفات، چونکہ یہ بالکل جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں، اس لیے یہ اندر اپنی باتوں میں تحریف کر لیتے ہیں اور ان کو پھر بزرگ مانتے رہتے ہیں، ان کو پھر بڑا پیر مانتے رہتے ہیں جن کی باتیں جھوٹی ثابت ہو چکی ہوتی ہیں۔ اب اسی کتاب میں آگے جا کر صفحہ 244 پر بھی یہ بات موجود ہے، 244 244 پیج 244 پر بھی یہ کتاب، اس کتاب میں یہ بات دوبارہ موجود ہے۔ حضرت قبلہ عالم سرہ کا قادیانیت کے خلاف مار کا باطنی ارشادات، آگے سنیں جی، یہ صفحہ نمبر 244 ہے، اگر آپ دیکھ سکتے ہوں نیچے یہاں، تو یہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 244 یہاں لکھا ہوا ہے، اور اگر آپ اس کا پیج کا صفحہ دیکھنا چاہتے ہوں کیا ہے تو یہ صفحہ نمبر 203 ہے، یہ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہوگا، صفحہ نمبر 203۔ تو یہ محترم صفحہ نمبر 203 کے اوپر دوبارہ وہی بات یہاں آپ کو میں دکھاتا ہوں، لکھی گئی ہے کہ قادیانیت کے خلاف، یہ لکھا ہے قادیانیت کے خلاف حضرت قبلہ عالم قدس سرہ کے مناظرات کی علمی بحث کا وضاحت و تصانیف کے باب میں آئے گی۔ البتہ اس کے متعلق چند واقعات اور بعض تفاصیل یہاں بھی عرض کرنا ضروری ہے۔ پہلے ذکر آ چکا ہے کہ 1308 یعنی 1890 میں حج کے موقع پر جب آپ نے حجاز مقدس ہی میں سکونت پذیر ہونے کا ارادہ فرمایا، تو یہ اب آپ کو آگے نظر آ رہا ہے، لکھا ہوا ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بنا بر کشف آگاہ ہو کر فرمایا، یعنی اللہ نے ان کو کشف کے ذریعے وحی کی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو، یہ ان کا دعویٰ ہے جو کہ ابھی آپ کو ثابت کیا ہے کہ یہ جھوٹا ثابت ہوا اور ان کو یہ تحریف کرنی پڑ گئی۔ ایک جگہ تحریف کر چکے ہیں مہر منیر کتاب میں، اب یہ دوسری جگہ دوبارہ تحریف وہی پیش انہوں نے کی ہے کہ ان قریب سرزمین ہند میں ایک بڑا فتنہ ظاہر ہونے والا ہے جس کا سبب آپ کی ذات سے متعلق ہے۔ اب ایک اور بات آپ کو بتاؤں، یہ بھی تحریف کی ہوئی ہے انہوں نے اندر، یہ جو ہے نا کہ اس کا سبب آپ کی ذات سے متعلق ہے، یہ بھی اصل جو دوسری کتاب کے اندر آپ کو دکھایا ہے اس میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ اس کا سد باب آپ کی ذات سے ہی متعلق ہے، یہاں یہ بات نہیں لکھی ہوئی، یہ بھی انہوں نے اندر ڈالی ہے صرف پیر میر علی شاہ صاحب کی شان کو بلند کرنے کے لیے، جو کہ ہوئی پھر بھی نہیں، لیکن یہ بھی تحریف کر کے جھوٹ بول کے اندر بات ڈالی ہے کہ جناب وہاں جو ہے وہ پیر میر علی شاہ صاحب ہی نے وہ جو ہے فتنہ ختم کرنا تھا۔ آگے دیکھیں، لکھا ہے جس کا سدباب آپ کی ذات سے متعلق ہے، اس وقت آپ اپنے وطن میں بالفرض خاموش بھی بیٹھے رہے تو بھی ملک کے علماء اس فتنے کی زد سے محفوظ رہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں دوبارہ تحریف کی گئی ہے، اور یہ جو اس کتاب کے اندر دو جگہ عبارت موجود ہے دونوں ایک دوسرے سے بھی مختلف ہیں۔ وہ کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور فارسی میں کہتے ہیں درو گورا حافظہ نہ باشد، کہ جو جھوٹا ہوتا ہے اس کو اپنی پچھلا جھوٹ یاد نہیں رہتا اور بعد میں مزید جھوٹ بول دیتا ہے۔ ابھی پیچھے تھوڑی دیر پہلے یہ عبارت تبدیل کر کے انہوں نے پیش کی ہے، اور وہاں لکھا ہے کہ علماء حق کے عقائد محفوظ رہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہاں لکھ دیا ہے تو بھی ملک کے علماء اس فتنے کی زد سے محفوظ رہیں گے، اور اس کے بعد بات ختم۔ چنانچہ بعد ازاں وطن لوٹنے پر مکاشفات اور مجاہدات کے ذریعے آپ کو معلوم ہوا۔ اب یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ کوئی یہ بھی نہیں انکار کر سکتا کہ یہ جماعت احمدیہ کے بارے میں تو تھا ہی نہیں، کیونکہ یہاں دعویٰ کیا گیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکاشفات اور مجاہدات کے ذریعے ان کو معلوم ہوا تھا، یعنی کہ ایسے ہی نہیں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جناب یہ جو ہے جماعت احمدیہ کے بارے میں یہ پیش گوئی کی گئی ہے۔ انہوں نے مکاشفات اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی وحی کر کے بتایا تھا، ان کو بھی نظارے دکھائے تھے کہ یہ جماعت احمدیہ کے بارے میں ہے،
اور چونکہ یہ ان کا وہ الہام جو اصل کتاب میں درج ہے وہ بالکل جھوٹا ثابت ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے اس میں تحریف کر کے عبارت کو ہی بدل دیا، اور عبارت بجائے اس کے یہ کہ جو اصل کتاب میں لکھی تھی اس کی بجائے یہ بنا لی کہ ملک کے علماء اس فتنے کی ذات سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود تھا کہ انہوں نے جماعت احمدیہ کے بارے میں جو دیوبندیوں اور بریلویوں دونوں کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جن کو یہ بزرگ مانتے ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب، ان کا کشف جو ان کو دعویٰ تھا کہ ان کو خدا تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے وہ بالکل جھوٹی ثابت ہوئی۔ اس سے پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ وہ خدا تعالیٰ نے نہیں بتائی، وہ شیطان نے ان کو بتائی تھی، ٹھیک ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا مسیح اور مہدی بنا کے بھیجا تھا، اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں بلعم باعور جو ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، اور خدا تعالیٰ نے منع کیا تھا اس کو کہ یہ موسیٰ میرا بندہ ہے، اس کے خلاف بددعا نہ کرنا، لیکن اس نے پھر بھی بددعا کی تھی۔ تو خدا تعالیٰ نے اس کے بارے میں پھر جو الفاظ قرآن میں فرمائے ہیں وہ آپ خود جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ وہی کام حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور پیر میر علی شاہ صاحب نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے سچے امام مہدی اور مسیح کے خلاف کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کیا کہ ہم کو بھی خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ یہ فتنہ کبھی ترقی نہیں کرے گا، لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی فعلی شہادت کے ساتھ یہ بتا دیا کہ جماعت احمدیہ جو خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی جماعت ہے اس نے ترقی کی ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ وہ ترقی کرتی رہے گی۔ تو اسی لیے جو ہے انہوں نے پھر بعد میں یہ جو پیر میر علی شاہ صاحب کی سوان حیات ہے، جو ان کی زندگی کے بارے میں جو یہ انہوں نے کتاب لکھی مہر منیر، اس میں ان عبارات کو 2 جگہ پر میں آپ کو دونوں حوالے دے چکا ہوں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو پیچھے کر کے، اور میں انشاءاللہ آپ کو لنک بھی اس کا دے دوں گا جس میں سارے حوالے صفحہ نمبر کے ساتھ بھی میں آپ کو دے دوں گا۔ مہر منیر PDF کے صفحہ نمبر 167 اور PDF کے صفحہ نمبر 244، یہ 244 آپ کو نظر آ رہا ہے، اور 167 جو ہے صفحہ نمبر، اس کے اوپر بھی یہ تحریف شدہ کشف جو ہے وہ دیا گیا ہے، جو کہ ان کے جھوٹا ہونے کی ایک صریح دلیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے، اور یہ قیامت تک اب اس بات سے چھٹکارا نہیں پا سکتے، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے سامنے یہ ساری باتیں لے کر پیش ہوتے رہیں گے، تاکہ ہم آپ کو وہ حقائق دکھاتے رہیں کہ جو ان کو جھوٹا اور جماعت احمدیہ کو سچا ثابت کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے وہ پیج کھلا ہوا ہے جس کے اوپر آپ کو ہر چیز جو ہے وہ فراہم کر دی گئی ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو لنک ہے اس پیج کا جس کے اوپر یہ ساری کتابوں کے حوالات جات دیے گئے ہیں وہ میں ابھی آپ کو فراہم کر دیتا ہوں، تاکہ آپ اس کو ابھی جا کے چیک کر لیں کہ جو ہم نے باتیں کی ہیں وہ ان کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں یا نہیں لکھی ہوئی، اور اسی طرح لکھی ہوں گی جس طرح ہم نے آپ کو یہاں دکھائی ہیں۔ یہ کتابیں انہی کی ویب سائٹ سے لے کر ہم نے اس جگہ پر رکھی ہیں آپ کی معلومات کے لیے، کیونکہ بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے لوگ ویڈیو میں جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں، اپنی بات کی وضاحت کرتے ہیں، لیکن بعد میں جن کتابوں کا ذکر وہ کر رہے ہوتے ہیں محترم، وہ اگر ہم ڈھونڈنے جائیں تو ہمیں وہ کتابیں نہیں ملتی۔ تو اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ساتھ ہی ساتھ وہ کتابیں بھی فراہم کر دی جائیں پوری کی پوری، ساتھ ہی ساتھ وہ حوالہ جات بھی فراہم کر دیے جائیں جہاں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور ساتھ ویڈیو ڈسکرپشن کی صورت میں اس طرح کی معلوماتی ویڈیو بھی آپ کے سامنے پیش کر دی جائے، تاکہ آپ اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھ کر اور تو پھر فیصلہ کریں کہ ان میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن کے اندر آپ کو لنک دے دیا گیا ہے، اور اس لنک کے ذریعے اب آپ کلک کر کے تو اس پیج پر جا سکتے ہیں جہاں یہ کتابیں پڑی ہوئی ہیں، اور ان کے جو حوالہ جات ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو چونکہ آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، ہم کوشش یہی کرتے ہیں آدھے گھنٹے کی ویڈیو ہو، تو اس کو میں اب ختم کرتا ہوں۔ میں ابھی اس میں جو حوالہ جات کے پیج نمبر وغیرہ ہیں وہ ساری ڈیٹیل میں 2 منٹ میں وہاں لکھ دیتا ہوں، تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے گروپس میں، اپنے پیجز پر، واٹس ایپ میں، ٹویٹر پر،
انسٹاگرام، جہاں بھی آپ کی رسائی ہے اس کو شیئر کریں، اور اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے بھی اگر آپ اپنے پیجز پر اپنے گروپس میں چڑھانا چاہیں، یوٹیوب کے اکاؤنٹس پہ چڑھانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے سچ کو لوگوں تک پہنچایا جائے. اور یہ ہے کہ یہ جماعت احمدیہ کا آفیشیل چینل نہیں ہے. جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ alislam.org ہے، اور جماعت احمدیہ کا آفیشیل چینل MTA.TV ہے، اس کو ضرور دیکھیں. اور یہ لوگوں کے جو جھوٹ ہیں وہ آپ اگر یہ چینل اور یہ ویب سائٹ دیکھتے رہیں گے، ہمارا چینل بھی دیکھتے رہیں گے، تو آپ کے سامنے انشاءاللہ کھلتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ہدایت دے. اگلی ویڈیو ڈسکرپشن کے لیے، اگلی ویڈیو تک کے لیے ہم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے ایک معلوماتی پروگرام لے کر حاضر ہوں گے. اپنا اور اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.